لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلی. حاضرین فرش عزا اور صاحبان ولا، سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہماری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اس ایام عزا کو ہمارے لیے آخری ایام عزا قرار نہ دے. جو بھی بیمار ہے خدا انہیں شفا کاملہ اور صحت عاجلہ عنایت فرمائے. حاضرین میں اگر کوئی بیمار ہے یا حاضرین کے متعلقین میں اگر کوئی بیمار ہے تو خدا انہیں شفا کاملہ اور صحت عاجلہ عنایت فرمائے. دبئی میں ہمارے عزیز دوست ہمارے بھائی وسیم صاحب ابھی مجلس میں آنے سے پہلے میسیج آیا، ایڈمٹ ہیں، انہیں شوگر کا اٹیک آیا ہے. پروردگار عالم انہیں شفا کاملہ اور صحت عاجلہ عنایت فرمائے اور آپ تمام مومنین دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں انہیں صحت و سلامتی اور تندرستی عنایت فرمائے. جس گفتگو کا آغاز کیا گیا تھا وہ آج اپنے چوتھے اور اختتامی مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. بہرحال مجلس بھی وقت سے پہلے شروع کر دی گئی ہے چونکہ ہمیں جانا ہے، اور جس وقت ہم یہاں بیٹھتے تھے اس وقت ہمیں آج ٹرین میں بیٹھنا ہے اور سواری جو ہے وہ اس کا ٹائم جو ہے تقریباً 9:25 کا ہے. تو اب یہ جو گفتگو ہے یہ اب چونکہ جو عنوان ہم نے رکھا تھا وہ ہم تھا اصول دین، اور 2 دن توحید پہ بات ہوئی اور کل بات عدل پر ہوئی. عدل جو ہے وہ بڑی اہم ضرورت ہے. اس کی قیمت اور ارزش کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پروردگار عالم نے جو نظام بنایا جسے اصول دین کہا جاتا ہے اس میں توحید کے بعد عدل کو رکھا. نبوت بعد میں ہے، عدالت پہلے ہے. امامت بعد میں ہے، عدالت پہلے ہے. چونکہ چاند رات سے لے کر آج یہ ربیع الاول کی آخری تاریخیں ہیں، سو ختم ہونے والا ہے، فصل عزا ہم سے رخصت ہونے والی ہے. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ایام عزا ختم ہونے کے بعد اپنی جگہ بیٹھیے گا اور یہ ضرور سوچئے گا کہ اتنے علماء، ذاکرین، خطبہ، واعظین ہمارے درمیان آئے، ہماری دعوت پر آئے، ہمارے بلاوے پر حاضر ہوئے. آخر ان کی تقاریر سے ہمارے اندر کتنا رزق علم میں اضافہ ہوا، کتنا رزق معرفت میں اضافہ ہوا، کتنا ہمارے شعور میں اضافہ ہوا. اس لیے کہ اگر آنے والا خطیب منبر پہ آنے کے بعد آل محمد علیہ السلام کی معرفت میں اضافہ نہ کرا سکے تو پھر اس کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں اور آپ کے سننے کا کوئی فائدہ نہیں. یہاں آنے والے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ تک فضائل کے 2-4 گوہر، 2-4 پھول آپ کی خدمت میں پیش کر سکے تاکہ آپ اس کی خوشبو سے اپنی زندگی کو مذہبی جامہ پہنا سکیں. ہم نے جس عنوان کو رکھا تھا وہ عنوان تھا اصول دین. کوشش یہ تھی کہ ہم حد اقل امامت تک آ جائیں گے، مگر امامت تک بھی نہیں آ سکے، بات عدالت ہی پر رک گئی. آج چاہتا ہوں جلدی جلدی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عدالت اور نبوت کے حوالے سے عرض کر دوں تاکہ بات ختم ہو جائے. عدالت، مولا کائنات کی شہادت کے بعد جو سبب دنیا کے سامنے آیا، جو وجہ امام علی علیہ السلام کے قتل کی وجہ جو دنیا کے سامنے آئی، وہ وجہ یہی تھی کہ ہمارے نہیں، علی کے اپنے نہیں، علی کے دشمنوں نے یہ گواہی دی
کہ علی قتل کیے گئے تو شدت عدل کی وجہ سے قتل کیے گئے. بڑی بات ہے. علی مارے گئے، علی کو قتل کیا گیا تو شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا. کمال ہے. دنیا میں کون ایسا انسان ہے جو عدالت پسند نہیں کرتا؟ ہر آدمی عدالت پسند کرتا ہے. وہ عدالت کا دعوے دار ہو نہ ہو، شاید اس وقت تک وہ عدالت کا نعرہ نہ لگاتا ہو کہ جب تک کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو، مگر اگر اس کی زمین پر قبضہ ہو جائے تو وہی عدالت کی فریاد کرنے لگتا ہے. اگر بھائی بھائی کی جگہ قبضہ لے تو عدالت کی فریاد کرنے لگتا ہے. ہر شہر میں عدالت بنی ہوئی ہے، ہزاروں مقدمے عدالت میں چل رہے ہیں، وکیل بحثیں کر رہے ہیں، جج فیصلے سنا رہے ہیں، مگر آج تک آپ نے یہ نعرہ نہیں سنا ہوگا کہ فلاں صاحب عدالت کی وجہ سے مارے گئے. دنیا میں واحد شخصیت ہے علی بن ابی طالب کی کہ جنہیں مارا گیا تو دنیا کو کہنا پڑا، علی کے دشمنوں کو کہنا پڑا کہ علی مارے گئے تو اپنے عدل کی وجہ سے، اپنی عدالت کی وجہ سے. تم نے غور نہیں کیا، علی کی یہی جیت ہے کہ دشمن بھی یہ بتا رہا ہے کہ علی خلافت کی وجہ سے مارا نہیں گیا، علی عدالت کی وجہ سے مارا گیا. علی کو قتل جو کیا گیا ہے وہ خلافت کی وجہ سے نہیں کیا گیا، علی کو علی کے عدل کی وجہ سے کیا گیا. تو دنیا میں ہر آدمی عدالت کا نعرہ لگاتا ہے، کسی کو قتل نہیں کیا جا رہا. جج عدالت کا نعرہ لگا رہا ہے، وکیل عدالت کا نعرہ لگا رہا ہے، جتنے لوگ مقدمہ لڑوا رہے ہیں وہ عدالت کا نعرے لگا رہے ہیں، جتنے لڑ رہے ہیں وہ بھی عدالت کا نعرہ لگا رہے ہیں. مگر آج تک کسی کو عدالت کی وجہ سے نہیں مارا گیا، مگر علی کو مارا گیا تو عدل کی وجہ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عدالت اور ہے، علی کی عدالت اور ہے. ہماری عدالت یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہ ہم ظلم کریں گے نہ ظلم سہیں گے. یہ ہماری عدالت ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نہ ظلم کریں گے نہ ظلم سہیں گے. اسی لیے ہمیں کوئی مار نہیں رہا، کیونکہ یہ عدالت ہم تک محدود ہے. ہمارا نعرہ کیا ہے؟ ہم نہ ظلم کریں گے نہ ظلم سہیں گے. یہ کس کی عدالت ہے؟ یہ ہماری اور آپ کی عدالت ہے. تبھی تو ہم گھوم رہے ہیں، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں نہ ظلم کریں گے نہ ظلم سہیں گے. علی کی عدالت یہ نہیں تھی، علی کی عدالت اس سے قدم آگے تھی. علی یہ نہیں کہتے تھے نہ ظلم کروں گا نہ ظلم سہوں گا. علی کا نعرہ یہ تھا نہ ظلم کروں گا نہ کرنے دوں گا. تم نے غور ہی نہیں کیا. صلوات پڑھے پر محمد وعد محمد پر. اگر سہمت رہو تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے، ذرا ذرا تھوڑا سا آگے جی. بھائی آگے آ جائیے ذرا ذرا سا، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے. چمن چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. خوشبود امام زمانہ صلی غور صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. علی علی. تو ہماری عدالت میں اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے، متوجہ رہیے گا، بات بہت تیزی سے آگے جا رہی ہے. ہمارا نعرہ یہ ہے کہ نہ ہم ظلم کریں گے نہ ظلم سہیں گے. علی کا نعرہ یہ نہیں تھا، علی کا نعرہ اس سے قدم آگے تھا. وہ نعرہ کیا تھا؟ نہ ظلم کریں گے نہ کرنے دیں گے، نہ ظلم سہیں گے، نہ ظلم سہیں گے نہ ظلم سہنے دیں گے. یعنی علی خالی اپنے اندر عدالت قائم نہیں کر رہے تھے، سماج میں بھی عدالت قائم کرنا چاہتے تھے. علی بتا رہے تھے کہ ظلم کرنا بھی عیب ہے اور ظلم سہنا بھی عیب ہے. ظلم کرنا بھی گناہ ہے اور ظلم سہنا بھی گناہ ہے. اب سمجھے کہ علی کو کیوں مارا گیا؟ ابھی بھی نہیں آپ سمجھو. علی سماج کو جگانا چاہتے تھے، علی معاشرے کو جگانا چاہتے تھے، علی سوسائٹی کو جگانا چاہتے تھے. علی بتانا چاہتے تھے کہ تم ظلم کیوں سہ رہے ہو، ظلم کا جواب دو، ظالم کے خلاف قیام کرو. یہی تو بتا رہے ہیں. اسی لیے دشمن ہے. نہیں میں اور قریب آ کے سمجھاؤں آپ کو تاکہ آپ کے دماغ میں بالکل ایسے اتر جائے بات جیسے زمین میں دانہ اترتا ہے. سنیے بہت آہستہ سے. دنیا میں ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، بہت بڑا نام، ڈاکٹر علی شریعتی. بہت بڑا نام ہے. ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کہ جس
گلی میں رہتا تھا. میرا مکان آنے سے 3 مکان پہلے ایک صاحب کا مکان تھا. انہوں نے ایک مرغا پالا ہوا تھا. کیا پالا ہوا تھا؟ بولیے بھائی. وہ تو بولیں جو ابھی کھا کے آئے ہیں. بولے بھائی کیا پالا ہوا تھا؟ مرغا پالا ہوا تھا. اس مرغے کی ایک عادت تھی. عادت تو ہر مرغے میں ہوتی ہے کہ جب نماز صبح کا وقت قریب آتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا؟ وہ اذان دیتا تھا. وہ بولتا تھا. ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں میں اس کی اذان روز سنتا تھا. کس کی؟ مرغے کی اذان روز سنتا تھا. ایک دن ہوا مرغے نے اذان نہیں دی. میں نے کہا چلو شاید آنکھ نہیں کھلی ہوگی. دوسرا دن ہوا پھر اذان نہیں دی. میں نے کہا اس کا مطلب شاید طبیعت خراب ہوگی مرغے کی اس لیے اذان نہیں دی. تیسرا دن پھر ہوا مرغے نے آج بھی اذان نہیں دی. جب 3 دن ہو گئے نا مرغے نے اذان نہیں دی. ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا اور اس کے گھر پہنچا جس کے یہاں مرغا پلا ہوا تھا. میں نے دق الباب کیا. اس نے دروازہ کھولا. میں نے کہا بھائی صاحب 3 دن سے آپ کا مرغا اذان نہیں دے رہا. اس نے کہا اب نہیں دے گا. میں نے کہا کیوں نہیں دے گا؟ کہا میں نے اسے ذبح کر دیا. میں نے اس سے پوچھا تم نے کیوں ذبح کر دیا؟ کہنے لگے آپ تو اس کی اذان سن کے خوش ہوتے تھے. پوری گلی میں اکیلے آپ تھے جو اس کی اذان پہ خوش ہوتے تھے، ورنہ پوری گلی روز آ کے مجھ سے کہتی تھی میاں تم نے عجیب مرغا پال رکھا ہے. یہ صبح ہی بولنے لگتا ہے، صبح ہی چیخنے لگتا ہے، صبح ہی اذان دینے لگتا ہے. اس کی وجہ سے ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے ہماری، میں نے پڑھ دیا اور تم نے سن لیا، ایک لفظ کا نتیجہ دوں گا اور قیامت آ جائے گی. کہنے لگے اچھا. تو کہنے لگے سب نے آ کے شکایت کی کہ اس کی وجہ سے ہماری نیند خراب ہو رہی ہے، یا تو اسے ٹھکانے لگاؤ یا اسے گھر سے باہر کر دو یا اسے بیچ دو. کہنے لگے میں نے مجبوراً اسے ذبح کر دیا، کیا کروں؟ پکا کے کھلا دیا. ڈاکٹر علی شریعتی واپس آئے گھر، ڈائری کھولی اور ایک جملہ لکھا. وہ جملہ جب آپ تک پہنچے گا نا آپ سمجھ جائیں گے کہ دنیا کس کی دشمن ہوتی ہے. ڈاکٹر علی شریعت نے ڈائری کھولی اور اس میں جملہ لکھا آج مجھے پتا چلا کہ جو سوئے ہوئے کو جگانے کا کام کرے لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. جو سوئے ہوئے کو جگانے کا کام کرے سماج اس کا دشمن ہو جاتا ہے، معاشرہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے، فرہنگ اس کا دشمن ہو جاتا ہے، لوگ اس کے. اب آپ پوچھیں گے کہ جی فلاں کے دشمن کیوں ہیں، فلاں کے دشمن کیوں نہیں ہیں؟ ابھی نہیں سمجھے؟ اب بھی نہیں آپ پوچھیں گے کہ 56 ملکوں کے دشمن کیوں نہیں ہیں؟ ایک ملک کا دشمن کیوں ہے؟ اس لیے کہ 56 ملک سلانے کا کام کر رہے ہیں، ایک ملک جگانے کا کام کر رہا ہے. بتائیے بھائی 56 ملک کیا کر رہے ہیں؟ سلانے کا کام کر رہے ہیں. ایک ملک جگانے کا کام کر رہا ہے. اب یہاں سے لے کے وہاں تک ایک ملک جگانے کا کام کر رہا ہے. کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. اس 95-96 سال کے بوڑھے نے دنیا کو اپنا نعرہ بدلنے پہ مجبور کر دیا. دنیا کو اپنا نعرہ بدلنا پڑا. آپ جانتے ہیں آج تک نعرہ کیا لگ رہا تھا؟ پارا چنار سے لے کر حلب تک، حلب سے لے کے رقہ تک، رقہ سے لے کے لبنان تک، لبنان سے لے کے سوریا تک، سوریا سے لے کے سعودیہ تک، سعودیہ سے لے کے قطر تک، قطر سے لے کے دبئی تک، پوری دنیا میں ایک ہی نعرہ لگ رہا تھا شیعہ کافر ہیں، 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 شیعہ کافر ہیں. ان 12 دنوں کے بعد لوگوں کو نعرہ بدلنا پڑا. کہنے لگے شیعہ کافر نہیں ہیں، شیعہ ہی کافی ہیں، شیعہ ہی کافی ہیں، شیعہ ہی. ایک جگہ بیٹھ جاؤ. اب سمجھے آپ؟ ارے آپ بھائی پہلے کیا نعرہ تھا؟ کافر ہیں، کافر ہیں. اب نعرہ بدل گیا، کہتے ہیں یہی کافی ہیں، یہی کافی ہیں. اگر آج تم ناک اٹھا کے بول رہے ہو نا اسی اکیلے کی وجہ سے بول رہے ہو.
بولو گے؟ ارے یار آپ کو دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ملے ہوں گے، بہت سارے لوگ ملے ہوں گے جن کے لیے لوگ کہتے ہیں جی جوانی میں بہت بہادر تھے، جوانی میں ان کی ٹکر پہ کوئی نہیں آتا تھا، جوانی میں ان کے مقابلے پہ نہیں آتا تھا، اب تو عمر بڑھ گئی ہے اس لیے تھوڑی سی بہادری کم ہو گئی ہے۔ اس بوڑھے نے دنیا کو بتایا کہ عمر کا شجاعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ عمر سے نہ شجاعت بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے، جو شجاع ہوتا ہے وہ جوانی میں بھی شجاع ہوتا ہے، بڑھاپے میں بھی شجاع ہوتا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا علی کی زندگی کو دیکھ لو، جو جلوہ پہلی جنگ میں تھا وہی جلوہ آخری جنگ میں تھا۔ تو عدالت، یہ جو دنیا دیکھ رہی ہے یہ عدالت کا جلوہ ہے۔ کیا ہے؟ عدالت کا جلوہ ہے، عدالت۔ اچھا اب عدالت کو اگر پڑھیں تو پھر سب کچھ ہی رہ جائے گا۔ ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ بھئی یہ جو مہینہ چل رہا ہے نا، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے نا۔ اب یہاں تو مجھے نہیں پتا مگر ہمارے یو پی میں جو ہیں جھنڈیاں بکنے لگی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ربیع الاول میں سرکار کی ولادت ہے۔ اصول دین میں توحید، عدل، اور عدل کے بعد نبوت۔ نبوت بھی جو ہے ایک ایسا موضوع ہے جس پہ بڑا اختلاف ہے۔ ہمارے ہاں جو اصل اختلاف ہے نا وہ امامت پہ نہیں ہے، نبوت پہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن کا رسول اور ہے اور اسلام کا رسول اور ہے۔ متوجہ رہیے گا، قرآن کا رسول اور ہے اور اسلام کا رسول اور ہے۔ قرآن کا رسول عالم ہے، اسلام کا رسول جاہل ہے۔ قرآن کا رسول، جملہ سن لیجیے گا، قرآن کا رسول کھجور کی کشتی بناتا ہے، نہیں سن لیجیے پھر میں پلٹ رہا ہوں جملہ۔ قرآن کا رسول اور ہے اور اسلام کا رسول اور ہے۔ قرآن کا رسول نور کی کشتی بناتا ہے اور اسلام کا رسول کھجور کی کشتی بناتا ہے۔ اب آپ کہیں گے جی اختلاف کیا ہے؟ دیکھیں اختلاف یہ ہے، نبوت پہ بھی اختلاف ہے۔ اصول دین میں تیسری چیز کیا ہے؟ اول توحید، دوسرا عدل، تیسرا نبوت۔ نبوت پہ بڑا اختلاف ہے۔ اب آپ کہتے ہیں جی اختلاف ختم کیا جائے، اختلاف ختم نہیں ہو سکتا۔ جانتے کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اختلاف ایک آدھ دن کا نہیں ہے، ایک آدھ دن کا اختلاف ہے ہی نہیں۔ ایک آدھ دن کا اختلاف ہوتا تو ختم ہو جاتا۔ اختلاف ہے 40 سال کا، 40 سال کا اختلاف۔ آپ کہیں گے جی مولانا 40 سال کا اختلاف کیا؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب نبی آتا ہے تو وہ وہیں سے نبی بن کے آتا ہے، یہاں کے نبی نہیں بنتا۔ بلکہ کہہ دیا جائے کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اسے نبی مانتے ہیں جو آنے سے پہلے نبی ہوتا ہے، جانے کے بعد نبی ہوتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور عالم اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ عالم اسلام کا عقیدہ ہے کہ نبی یہاں کے نبی نہیں بنتا، وہاں سے بن کے نبی نہیں آتا، یہاں آنے کے بعد 40 سال کے بعد نبی بنتا ہے۔ کتنے؟ زور سے بولو بھائی۔ 40 سال۔ 40 سال کی تو آپ کی عمر بھی نہیں ہوگی، بہت سارے آپ کی 40 سال ہے، آپ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں 40 سال کے بعد بنتا ہے۔ ہمارا عقیدہ نہیں، وہاں سے بن کے آتا۔ عالم اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ 40 سال کے۔ اختلاف تو بہت ساری چیزوں پہ ہے نا، مثلاً ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مکرم 12 ربیع الاول کو نہیں آئے، نبی 17 کو آئے، 17 ربیع الاول میں آئے اور 28 سفر میں گئے۔ عالم اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی آئے بھی 12 کو اور نبی گئے بھی 12 کو، اسی لیے کہتے ہیں 12 وفات، یعنی نبی 12 ہی میں آئے اور 12 ہی میں چلے گئے۔ شیعوں کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی آئے 17 کو اور گئے 28 کو۔ چلیے ہم اپنا عقیدہ پیچھے کر لیتے ہیں، آپ ہی کا مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کو، کہ نبی آیا بھی 12 کو اور نبی گیا بھی 12 کو۔ مگر اگر تمہارا عقیدہ یہی ہے تو آج کے بعد اسی عقیدے پہ قائم رہنا، پیچھے نہ ہٹنا، اور اپنی نسلوں کو بتا کے جانا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو نہ بغیر 12 کے آتا ہے۔ نہیں سمجھے آپ اللہ؟ اچھا جو سمجھ گئے وہ چپ کیوں ہیں؟ چندے کی رسید لے کے آ گیا ہوں۔ بولیے بھائی، نبی وہ ہوتا ہے جو نہ بغیر 12 کے آتا ہے اور نہ بغیر 12 کے جاتا ہے۔ اب دیکھیں ایران نے بڑا اچھا کام کیا،
امام راحل نے، امام خمینی نے کام یہ کیا کہ جھگڑا یہ تھا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ نبی 17 کو آئے، یہ کہنے لگے نبی 12 کو آئے۔ انہوں نے کہا ہم 12 اور 17 کا جھگڑا ہی ختم کر دیتے ہیں، ہم 12 سے 17 تک ایک ہفتہ بنا دیتے ہیں جسے ہفتہ وحدت کہا جاتا ہے، جسے ہفتہ وحدت کہا جاتا ہے، وحدت کا ہفتہ۔ اچھا جو 12 سے شروع ہو، جو 12 سے شروع ہو، پھر سن لیجیے گا، جو 12 سے شروع ہو اور 17 پہ ختم ہو وہ ہے ہفتہ وحدت، اور جو غدیر سے شروع ہو اور مباہلے پہ ختم ہو وہ ہے ہفتہ ولایت۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پاک۔ متوجہ رہیے گا۔ تو اب اختلاف دیکھیے گا۔ پہلا اختلاف کیا ہے؟ پہلا اختلاف ہے تاریخ ولادت پہ۔ وہ کہتے ہیں جی 12 میں آئے، ہم کہتے ہیں نہیں 17 میں آئے اور 28 میں گئے۔ چلیے اس اختلاف کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگلا اختلاف بہت بڑا ہے۔ اگلا اختلاف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نبی وہیں سے نبی بن کے آتا ہے۔ عالم اسلام کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی یہاں آ کے 40 سال کے بعد نبی بنتا ہے۔ تو بھیا اگر تمہارا عقیدہ یہی ہے نا تو اسی عقیدے پہ قائم رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تمہیں تمہارا عقیدہ مبارک، ہمیں ہمارا عقیدہ مبارک، مگر جب تک زندہ رہنا دعا کرتے رہنا کہ پروردگار کبھی ہمارا مقابلہ عیسائیوں سے نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر عیسائیوں سے مقابلہ ہو گیا نا تو پہلے ہی داؤں میں چاروں خانے چت کر دیں گے، وہ تو تم سے بات ہی نہیں کریں گے، وہ کہیں گے ہٹو تم ہمارے لیول ہی کے نہیں ہو۔ اس لیے کہ تمہارا نبی تو بنا 40 سال کے بعد، ہمارا آیا تو 3 دن کی عمر میں نبی تھا۔ بولیے آپ 3 دن کی عمر میں نبی تھا کہ نہیں؟ اگر آپ کہیں گے دلیل دو تو خدا کی قسم عیسائی توریت سے دلیل نہیں دیں گے، وہ تو قرآن کھول کے رکھیں گے اور کہیں گے دیکھو یہ لکھا ہوا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، وَجَعَلْنِي نَبِيًّا، اور مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا۔ کیا بنا کے بھیجا گیا؟ نبی۔ تو عیسیٰ 3 دن کی عمر میں نبی تھے، ہمارا والے 40 سال کے بعد بنا، بقول آپ کے کیا 40 سال کے بعد بنا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نبی وہاں سے بن کے آیا۔ آپ کا عقیدہ یہ کہ 40 سال کے بعد بنا، اور عیسائیوں کا نبی کتنے دن میں نبی تھا؟ بولو بھائی ایک جملہ سن لیجیے گا۔ اب آپ کیسے مقابلہ کریں گے عیسائیوں سے؟ 40 سال کا فاصلہ ہو گیا بھائی 40 سال میں کم سے کم 3 دن کم کر لو۔ ان کا تو 3 دن کی عمر میں نبی تھا، تمہارا 40 سال کے بعد بنا۔ اور اگر تم نے کسی مضبوط پارٹی کو بیچ میں گھسا کے اس بات پہ تیاری کری لی کہ ان کی بات تو سنی لیں، تو وہ شرط رکھیں گے، کہیں گے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں مگر ہماری شرط ہے۔ کیا؟ کہیں گے پہلے کوئی ایسا بچہ لائیں جو 3 دن کی عمر میں بولا ہو۔ نہیں پہنچے آپ، پہنچ جاتے تو بہت دور تک پہنچ جاتے۔ اگر عیسائیوں نے شرط رکھ دی کہ ہم ان سے بات جب کریں گے جب یہ کوئی ایسا بچہ لائیں جو 3 دن کی عمر میں بولا ہو، تو کیا ہے ان کے پاس بچہ؟ کوئی ہے عالم اسلام کے پاس بچہ؟ اسی لیے کہتا ہوں امام بارگاہ کے سامنے سے منہ بنا کے نہ گزرا کرو، پتہ نہیں کب آنا پڑے۔ اس لیے کہ وہ بچہ تمہارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ وہ بچہ ہم تمہیں امام بارگاہ سے نہیں دے سکتے۔ وہ اگر تمہیں لینا ہے تو کعبے میں آنا ہوگا، 15 رجب کی صبح ہوگی، محمد کے ہاتھوں کی رحل ہوگی، ابو طالب کا ناطق قرآن بیٹا ہوگا جو جھوم جھوم کے کہے گا یا نبی اللہ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پاک۔ یا نبی اللہ توریت سناؤ۔ یہ کہا کہ نہیں یا نبی اللہ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ اور نبی نے سند دی یا علی تم نے توریت وارث توریت سے اچھی پڑھی، زبور وارث زبور سے اچھی پڑھی، انجیل وارث انجیل سے اچھی پڑھی، اور قرآن تو ایسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں۔ پر لوگوں کے حلق میں یہی بات اٹک گئی، یہ نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانے گا بھائی؟ کہیں گے ہمارے نبی نے تو پڑھا نہیں، پھر علی نے کیسے پڑھ دیا؟ اب میں تمہیں اس پہ کیا علمی جواب دوں کہ نبی نے کیوں نہیں پڑھا اور علی نے کیوں پڑھا؟ یہ بات علمی جواب دینے کا نہیں ہے، یہ بات تو سماج میں رہنے سے بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جو آدمی سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں رہتا ہے نا، وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ نبی نے کیوں نہیں پڑھا، نبی کیوں نہیں بولے اور علی کیوں بولے۔
جو سماج میں رہتے ہیں نا وہ بتائیں گے، سماج میں جو جیسا ہوتا ہے بات کرنے کے لیے ویسا ہی ڈھونڈتا ہے. نہیں پہنچے. ڈاکٹر سے بات کرنا چاہتا ہے، ماسٹر سے بات کرنا چاہتا ہے، وکیل سے بات کرنا چاہتا ہے، شاعر سے بات کرنا چاہتا ہے، خطیب سے بات کرنا چاہتا ہے، حکیم سے بات کرنا چاہتا ہے. جو جیسا ہوتا ہے بات کے لیے ویسا ہی ڈھونڈتا ہے. کیا کروں؟ جب نبی نے آنکھیں کھولی کوئی نبی جیسا تھا ہی نہیں، لہٰذا بات نہیں کی. مگر جب علی نے آنکھیں کھولی، نبی کو دیکھا، چہرہ وہی تھا، انداز وہی تھا، نور وہی تھا. اب کہا ہے نبی اللہ کیا سناؤ؟ توریت سنائی، زبور سنائی، انجیل سنائی اور قرآن سنایا. کتنے دن کی عمر میں سنایا قرآن؟ بولو بھائی. 3 دن کی عمر میں نے بیان کر دیا. ایک صاحب گئے اور اپنے 5 سال کے بچے کو لے آئے. کہنے لگے علی نے تو تھوڑا سا قرآن پڑھا تھا، ہمارا بچہ تو حافظ کل قرآن ہے 5 سال کی عمر میں. میں نے کہا ماشاءاللہ. کہنے کو تو اب یہ بتائیے وہ افضل یا؟ میں نے کہا ان کے ابا کیا کہنے گے؟ وہ بھی حافظ ہے. میں نے کہا ان کے ابا کہنے گے وہ بھی حافظ ہے. میں نے کہا ان کے ابا کہنے گے وہ بھی حافظ ہے. میں نے کہا ان کے ابا کہنے گے وہ بھی حافظ ہے. میں نے کہا اب سن، سارے مل کے بھی علی کے برابر نہیں. اب جو جواب دینے جا رہا ہوں نا اسے لے یاد رکھنا، یہ سارے مل کے بھی علی کے برابر نہیں. کہنے کیا مطلب؟ میں نے کہا ساری دنیا کے قاری ایک طرف، علی ایک طرف. ساری دنیا کے حافظ ایک طرف، علی ایک طرف. ساری دنیا کے معلم قرآن ایک طرف، علی ایک طرف. ساری دنیا کے حافظ قرآن ایک طرف، آخری آدمی تک، اور علی ایک طرف. کہنے کیا مطلب؟ میں نے کہا علی کے قرآن پڑھنے میں اور ساری دنیا کے قرآن پڑھنے میں بنیادی فرق جانتے ہو کیا ہے؟ کہنے کیا؟ میں نے کہا ساری دنیا میں اور علی میں فرق یہ ہے کہ ساری دنیا چھپا ہوا قرآن پڑھ رہی تھی، علی چھپا ہوا قرآن پڑھ رہا تھا. ساری دنیا چھپا ہوا، ساری دنیا چھپا ہوا قرآن پڑھ رہی. ہمارا جو عقیدہ ہے نا، عقیدہ نبوت، اول توحید، دوسرا عدل، تیسرے نبوت. ہمارا عقیدہ نبوت یہ ہے کہ نبی یہاں آ کے نہیں بنتا، وہیں سے بن کے آتا ہے. خالی نبی وہاں سے بن کے نہیں آتا، نبی وہیں سے بن کے آتا ہے، رسول بھی وہیں سے بن کے آتا ہے، امام بھی وہیں سے بن کے آتا ہے. اور قریب آ کے جملہ کہہ دوں تاکہ آپ بیدار ہو جائیں، سنیے. نبی یہاں کے نہیں بنتا، وہیں سے بن کے آتا ہے. رسول یہاں کے نہیں بنتا، وہاں سے بن کے آتا ہے. امام یہاں آ کے نہیں بنتا، وہاں سے بن کے آتا ہے آخری آدمی تک. جس طرح نبی وہاں سے بن کے آتا ہے، رسول وہاں سے بن کے آتا ہے، امام وہاں سے بن کے آتا ہے، اسی طرح یاد رکھنا سید بھی یہاں آ کے نہیں بنتا، وہاں سے بن کے آتا ہے. یہاں نہیں بنتا، وہاں سے. ہمارے یہاں عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں جو نبی ہوتا ہے وہ معصوم بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ معصوم. اب آپ پوچھیے ہمارے یہاں کیا گنایا جاتا ہے؟ پنجرن 5، امام 12، معصوم 14. تو یہ معصوم اور امام میں فرق جانتے کیا؟ امام میں فقط امام ہے، مگر جب معصوم گنائیں گے تو معصوم میں پہلے سب سے پہلے کون آئیں گے؟ رسول خدا. اب یہ معصوم کسے کہتے ہیں سن لیجئے. 7ویں امام سے کسی نے پوچھا مولا بتائیے معصوم کسے کہا جاتا ہے، معصوم کی علامت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا معصوم منصوص من اللہ ہوتا ہے، یعنی وہ یہاں کے نہیں بنتا، وہ وہاں سے بن کے آتا، وہ حجت خدا ہوتا ہے. کہا جی ٹھیک ہے. کہا اور؟ تو کہنے کہ معصوم کی ایک علامت یہ ہے کہ جب ایک معصوم جاتا ہے تو دوسرے کی تائید کر کے جاتا ہے. نہیں پہنچے؟ یہ بھی شرف صرف ہمارے یہاں حاصل ہے، اوروں کے یہاں تو سسٹم ہی نہیں ہے. یہ سسٹم صرف ہمارے یہاں ہے، اوروں کے یہاں ہی نہیں. نبی گئے تو علی کی تائید کی، علی گئے تو حسن کی تائید کی، حسن گئے تو حسین کی تائید کی، حسین گئے تو سجاد کی تائید کی، سجاد گئے تو باقر کی تائید کی، باقر گئے تو جعفر کی تائید کی، جعفر گئے تو کاظم کی تائید کی، کاظم گئے تو رضا کی تائید کی، رضا گئے تو جواد کی تائید کی. یعنی جانے والا آنے والے کی تائید کرتا ہے. اور کہا ان کی ایک علامت یہ ہے کہ ایک ہادی بولتا ہے، ایک خاموش رہتا ہے. ایک بولتا ہے، ایک خاموش رہتا ہے. نبی بول رہے تھے، علی خاموش تھے. علی بول رہے تھے، حسن خاموش تھے. حسن بول رہے تھے، حسین خاموش تھے. حسین بول رہے تھے، سجاد خاموش تھے. سجاد بول رہے تھے. اب تم کہو گے آخر میں کیا ہوگا؟ مہدی بولے گا، قرآن خاموش رہے گا. مہدی بولے گا، قرآن
خاموش رہے گا. کہا ایک علامت یہ ہے کہ ایک معصوم نماز پڑھاتا ہے اور دوسرا اس کے پیچھے پڑھ کے تائید کرتا ہے کہ صحیح ہے. کا کیا مطلب؟ کہ دیکھو نبی نے پڑھائی، علی نے پڑھی، علی نے پڑھائی، حسن نے پڑھائی، حسن نے پڑھائی، حسین نے پڑھی، حسین نے پڑھائی، سجاد نے پڑھی، سجاد نے پڑھائی، باقر نے پڑھی، باقر نے پڑھائی، جعفر نے پڑھی، جعفر نے پڑھائی، کاظم نے پڑھی، کاظم نے پڑھائی، رضا نے پڑھی. آج تک یہ دنیا سوچ رہی تھی عیسیٰ اب تک زندہ کیوں ہے. تم نے غور ہی نہیں کیا. عیسیٰ اس لیے زندہ ہے تاکہ جب آخری آ کے پڑھائے گا عیسیٰ پڑھ کے بتائے گا. ایک پڑھ رہا دوسرا پڑھا رہا. کہا اور علامت فرمایا معصوم منصوص من اللہ ہوتا ہے. ایک جاتا ہے دوسرا تائید کرتا، ایک نماز پڑھتا ہے دوسرا پڑھاتا ہے. کہ آخری علامت سنو، معصوم صاحب اعجاز ہوتا ہے، صاحب کرامت ہوتا ہے. کیا مطلب؟ وہ معجزہ دکھانے کی طاقت رکھتا ہے. معصوم کون ہوتا ہے؟ جو معجزہ دکھا سکے. اب اس نے کہا مولا معجزے سے مراد کیا ہے؟ تو ساتویں امام بیٹھے ہوئے تھے. ساتویں امام نے ایسے دیکھا چاروں طرف، دور ایک درخت کھڑا تھا. امام نے کہا اگر معصوم چاہے تو درخت کو اشارہ کرے، درخت چل کے آئے گا، درخت چل کے آئے گا. اور یہ کہہ کے امام بات کرنے لگے. اب اس کا چہرہ تو امام کی طرف ہے، امام کا چہرہ اس کی طرف ہے. وہ امام کو بھی دیکھ رہا ہے اور درخت کو بھی دیکھ رہا ہے، مگر یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ امام خالی اسے نہیں دیکھ رہے ہیں، درخت کو بھی دیکھ رہے ہیں. چونکہ یہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ امام کا خالی منہ میری طرف ہے. اس بے وقوف کو یہ نہیں پتا تھا کہ امام جیسے آگے دیکھتا ہے، آپ نے غور ہی نہیں کیا، ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہے. جیسے آگے دیکھتا ہے ویسے پیچھے دیکھتا ہے. تو امام نے بات کرنا شروع کیا. جب امام بات کر رہے تھے تو اس نے اٹھنا شروع کیا. اٹھ رہا تھا، امام نے کہا بیٹھو، بیٹھ گیا. پھر تھوڑی دیر بات کی، پھر اٹھا، امام نے کہا بیٹھو، پھر بیٹھ گیا. پھر اٹھنا چاہا، امام نے کہا بیٹھو. اب یہ تو یہ دیکھ رہا ہے نا کہ درخت خالی مجھے نظر آ رہا. تو امام نے کہا بیٹھو. اب جو کہا نا بیٹھو تو یہ اٹھ گیا. اس نے کہا مولا پیچھے دیکھیے، پیچھے. امام نے کہا پیچھے کیا دیکھوں؟ کہا پیچھے دیکھیے تو صحیح. امام نے کہا پیچھے کیا دیکھوں؟ درخت آ رہا ہے نا، درخت آ رہا ہے نا. اس نے کہا آپ کو کیسے پتا ہے؟ اب میں اشارہ کر رہا ہوں، آپ سمجھ لیجیے گا. امام نے کہا ہم پیچھے دیکھنے کے لیے اس بات کے محتاج نہیں ہوتے کہ ہم گردن ادھر کریں یا ادھر کریں. پیچھے دیکھنے کے لیے اس کے محتاج نہیں ہوتے کہ ہم ادھر کریں یا ادھر کریں. ہم سامنے دیکھتے ہیں مگر ہمیں پیچھے کا بھی نظر آتا ہے. ادھر کیا مطلب؟ امام نے کہا درخت آ رہا ہے نا. کہاں کہانے دو. آ گیا درخت. جب درخت قریب آ گیا تو ساتویں امام نے درخت کو دیکھا، پھر اسے دیکھا، پھر درخت کو دیکھا، پھر اسے دیکھا، پھر درخت کو دیکھا. پھر اسے دیکھ کے کہنے لگے درخت سے ہم نے تو تمہیں نہیں بلایا، تم کیوں آ گئے؟ درخت بولا فرزند زہرا معاف کیجیے گا، آپ نے نہیں بلایا پھر بھی میں آ گیا. ہاتھ جوڑ کے ایک سوال کروں بھوپال والوں، بس ہاں نہ میں جواب دے دینا. سچ بتاؤ، ایک طرف تو یہ درخت ہے جو بغیر بلائے آ گیا. تم نے غور ہی نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک طرف تو یہ درخت ہے کہ بغیر بلائے آ گیا، ایک طرف وہ ہے جسے بلایا جا رہا ہے اور بھاگے جا رہا ہے اور بھاگے جا رہا ہے اور بھاگے جا رہا ہے. تو کون اچھا ہے، یہ درخت یا وہ؟ بولو نا بھائی، کون اچھا ہے، یہ درخت اچھا ہے؟ امام نے کہا بھائی ہم نے تو تمہیں نہیں بلایا، تم کیوں آئے؟ تو درخت گویا ہوا. درخت نے آواز نکالی فرزند زہرا معاف کیجیے گا، آپ نے نہیں بلایا میں پھر بھی آیا. امام نے کہا جب ہم نے نہیں بلایا تو تم کیوں آئے؟ کہا اس لیے آیا کیونکہ جب آپ نے کہا نا اس سے، یہ جو کھڑا ہے، جب آپ نے اس سے کہا کہ امام اور معصوم وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اشارہ کرے تو درخت چل کے آئے گا. مولا جب آپ نے کہا نا درخت چل کے آئے گا تو اس احمق نے فوراً دماغ میں سوچا کیسے آئے گا؟ میں نے آ کے بتایا ایسے آئے گا.
کیسے آئے گا؟ میں نے آ کے بتایا نبوت پہ بات ہو رہی. تو نبی کون ہوتا ہے؟ نبی صاحب اعجاز ہوتا ہے. اجی نبی تو 40 سال کے بعد بنا. پتہ کیسے چلے گا نبی ہے کہ نہیں؟ جب یہ اعجاز دکھائے گا تب پتہ چلے گا. دیکھیے ہمارے یہاں عقیدہ نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی پیدا ہو گیا نا, وہ 24 گھنٹے نبی ہے. عالم اسلام کا نظریہ یہ نہیں ہے. عالم اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ نبی کبھی نبی ہوتا ہے, کبھی ہم جیسا ہوتا ہے. کبھی نبی ہوتا ہے, کبھی ہم جیسا ہوتا ہے. کبھی آن ڈیوٹی, کبھی آف ڈیوٹی. یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ تھانے میں ہیں تو آن ڈیوٹی ہیں, گھر آ گئے تو آف ڈیوٹی ہیں. وردی پہنی ہے تو آن ڈیوٹی ہیں, وردی اتار دی. تو عالم اسلام نے نظریہ پیش کیا کہ نبی ہر وقت نبی نہیں ہے, وہ کبھی نبی ہوتا ہے, کبھی ہم جیسا ہوتا ہے. تو نبی کی ساری باتیں نہیں ماننا. پہلے یہ دیکھو وہ نبی ہو کے کہہ رہا ہے یا ہم جیسا ہو کے کہہ رہا ہے. تو بھیا یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ کب نبی ہے اور کب ہم جیسا؟ انہوں نے کہا بالکل سامنے کی بات ہے. جب مصلی پہ ہو تو نبی ہے, جب ممبر پہ ہو تو نبی ہے, جب مسجد میں ہو تو نبی ہے, جب گھر میں ہو تو نبی نہیں, جب بیویوں کے ساتھ ہو تب نبی نہیں, جب رشتہ داروں کے ساتھ ہو تب نبی نہیں, جب بیٹی کے ساتھ ہو تو نبی نہیں, جب نواسوں کے ساتھ ہو تو نبی نہیں. تو نبی کو مختصر کیا کس جگہ؟ 2 جگہ. جب ممبر پہ ہے تو نبی, جب مصلی پہ ہے تب نبی. ہمیں یہ بھی عقیدہ قبول ہے تمہارا, مگر تمہیں پھر وہی ماننا پڑے گا جو یہاں کہا ہے. نہیں پہنچے آپ نہیں تو کہا جب مصلی پہ ہو تب نبی ہے, جب ممبر پہ ہو تب نبی ہے. اب سمجھے نبی نے زور کیوں دکھایا تھا غدیر میں کہ ممبر بناؤ؟ آپ نے غور ہی نہیں کیا. اب سمجھے نبی نے کیوں کہا تھا کہ ممبر بناؤ؟ کیونکہ نبی جانتے تھے کہ یہ اس وقت مانیں گے جب میں ممبر پر رہوں گا. اب سمجھے ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ اس لیے دیا تاکہ پتہ چل جائے بھائی نہیں دے رہا ہے, نبی دے رہا ہے. اور مصلی پہ سجدے کو طول دے کے بتایا نانا طول نہیں دے رہا ہے, نبوت ہے جو سجدے کو بڑھا رہی ہے. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر. عقیدہ نبوت, اول توحید, دوسرے عدل, تیسرے نبوت. نبی وہ ہوتا ہے جو وہاں سے بن کے آتا, ہر وقت نبی. اب اگر یہ صاحب اعجاز ہے تو نبی ہے, صاحب اعجاز نہیں ہے تو نبی ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا نبی نے معجزے دکھانا کب شروع کی. جب معجزہ دکھانا شروع کیا تبھی نبی ہے. آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں, 5 سے 6 منٹ میں مجلس ختم ہو جائے. تاریخ اسلام میں ایک نبی خاتون ہے جن کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. یہ جو خدیجۃ الکبریٰ ہے نا, یہ فاطمہ کی ماں ہے, حسنین کی نانی ہیں, نبی کی زوجہ ہیں اور امتیوں کی ماں ہیں. نہیں پہنچے آپ؟ بڑی خاموشی سن لیا. کہہ رہی ہیں امتیوں کی تو ماں اور بھی ہیں مگر اور ہے, خدیجہ اور ہے. نہیں پہنچے آپ؟ اور ہے, خدیجہ اور ہے. خدیجہ میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کہیں گے جی فرق کیا ہے؟ تو میں ایک لفظ میں بتا دیتا ہوں. نبی کی تمام بیویوں میں اور خدیجہ میں جانتے کیا فرق ہے؟ نبی کی تمام بیویوں میں اور حسین کی نانی میں جانتے ہیں فرق کیا ہے؟ آخری آدمی تک. نبی کی تمام بیویوں میں اور حسین کی نانی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نبی کی ساری بیویوں کو پالا ہے اسلام نے, اسلام کو پالا ہے خدیجہ نے. اسلام کو پالا کس نے؟ خدیجہ سلام اللہ علیہا. بڑی باعظمت خاتون, بڑی باوقار خاتون ہے. زندگی رہی کبھی تو جناب خدیجہ پہ بات ہوگی مکمل, مگر اسے سن لیجیے. جب نبی معجزہ دکھائے تب وہ نبی ہے. جناب خدیجہ کا جو مال تھا, مولانا کرار حسین وائز کتاب کا نام ملکۃ العرب, اس میں لکھتے ہیں کہ جناب خدیجہ کا جب مال جاتا تھا تو اتنے اونٹوں پہ جاتا تھا کہ پہلا اونٹ دوسرے شہر میں داخل ہوتا تھا تب آخری مکے سے نکلتا تھا. بعض نے لکھا 80,000 اونٹوں پہ سامان جاتا تھا. کتنے پہ بھائی؟ زور سے بول دیں. 80,000 اونٹوں پہ. اور اس قافلے کا جو ہول سول انچارج ہوتا تھا اس کا نام تھا میسرہ. وہ کیا تھا نام؟ جو مسلمان نہیں تھا, اہل کتاب تھا, عالم کتاب بھی تھا مگر مسلمان نہیں تھا. مسلمان کیسے ہوتا؟ ابھی تو نبوت کا اعلان نہیں ہوا, ابھی تو نبی نے نعرہ ہی نہیں لگایا قولوا لا الہ الا اللہ, ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں.
تو جناب خدیجہ نے میسرہ کو بلا کے کہا میسرہ یہ بتاؤ اب یہ اگلا قافلہ کب جانا ہے؟ میسرہ کا کام کیا تھا؟ جب قافلہ جاتا تھا حساب کتاب لکھتا تھا، کتنے کا مال بکا، کتنے کا فائدہ ہوا، کتنے کا نقصان ہوا، کتنے کا گھاٹا، کتنے کا فائدہ، سب میسرہ۔ تو میسرہ نے کہا کہ بی بی اب اگلا قافلہ جو جائے گا وہ 15 دن کے بعد جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے میسرہ، اب جب اگلا قافلہ 15 دن کے بعد جائے تو تم دھیان رکھنا اس قافلے میں تم انچارج نہیں ہو۔ کہا بی بی کیوں، کہ مجھ سے خطا ہوگا؟ کہ نہیں، خطا کوئی نہیں، ہم نے انچارج بدل دیا، قافلہ سالار بدل دیا۔ کبھی بھی اگر میں نہیں ہوں تو کون ہے پھر قافلہ سالار؟ یہ ملکۃ العرب ہے، عرب کی پاورفل لیڈی یہ جملہ کہہ رہی ہے۔ کہا اس بار تم نہیں جاؤ گے قافلہ سالار بن کے۔ کہا پھر کون؟ کہا وہ ابو طالب کا بھتیجا جائے گا۔ کیا ابو طالب کا؟ زور سے بولیے، میں ممبر پہ اونچا سنتا ہوں، ذرا زور سے بول دیجیے۔ بھتیجا جائے گا۔ اگر تم میں ذرہ برابر غیرت ہے نا تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، اس لیے کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو نا اسے دنیا محمد کے نام سے نہیں ابو طالب کے بھتیجے کے عنوان سے پہچانتی تھی۔ ابو طالب کے بھتیجے کے عنوان سے پہچانتی۔ کبھی بھی ٹھیک ہے، کہا ابو طالب کا بھتیجا اس بار قافلہ سالار بن کے جائے گا۔ ٹھیک ہے بی بی چلا جائے، کوئی مسئلہ نہیں، چلیں گے، کوئی مشکل نہیں۔ قافلہ جانے سے 2-3 دن پہلے جناب میسرہ پھر آ گئے۔ آنے کے بعد کہنے لگے بی بی سارا کام تو محمد کریں گے، ابو طالب کا بھتیجا کرے گا، کتنے کا مال بکا، کتنے کا فائدہ، کتنے کا نقصان، یہ تو سب رکھیں گے۔ کہاں؟ کہیں گے میرا تو کوئی کام ہی نہیں ہے، تو میں کیا کروں گا؟ جا کے میں آرام کروں گا اپنا، کہیں کے لیے دھکے کھاؤں گا 2-2.5-3 مہینے؟ جناب خدیجہ نے کہا اچھا، کہاں؟ کہا بی بی جب میرا کوئی کام ہی نہیں تو میں کیوں جاؤں؟ جناب خدیجہ نے کہا تم سے کس نے کہا کہ کام نہیں ہے؟ اس نے کہا بی بی آپ ہی نے تو کہا سارا حساب و کتاب ابو طالب کا بھتیجا رکھے گا۔ کہا میسرہ ہوش میں آؤ، ڈیوٹی بدل گئی۔ کہا کیا مطلب؟ کہ تمہاری ڈیوٹی اور ہے، ان کی ڈیوٹی اور ہے۔ کبھی بھی کیا ڈیوٹی بدل گئی؟ اب آہستہ سے کہہ رہا ہوں، آخری آدمی تک اگر پہنچے تو مجھے احساس دلائیے گا شیشے کے سامنے، شیعوں کے سامنے پڑا، شیشہ نہیں بولتا، شیعہ بولتا ہے۔ میسرہ نے کہا بی بی کیا ڈیوٹی بدلی؟ حضور پوری توجہ، کہہ لگے ڈیوٹی یہ بدل گئی، ہمیشہ جاتے تھے مال کی تجارت کی وجہ سے، اس بار جاؤ گے محمد کی زیارت کی وجہ سے۔ ہمیشہ جاتے تھے مال کی تجارت کی وجہ سے، اس بار جاؤ گے محمد کی زیارت کی وجہ سے۔ اب جانا تو یہ دیکھنا کہ محمد جو ہے جسے انچارج بنایا اس کی زیارت کرنا، یہ چلتا کیسے ہے، یہ بولتا کیسے ہے، یہ اٹھتا کیسے، یہ بیٹھتا کیسے۔ قافلہ چلا گیا، 3.5 مہینے کے بعد قافلہ واپس آیا۔ کتنے؟ زور سے بولے بھائی، 3.5 مہینے کے بعد قافلہ آیا۔ میں سارے حساب و کتاب کے رجسٹر لے کے جناب خدیجہ کے پاس آ گیا۔ جناب خدیجہ نے کہا میسرہ اسے رکھو، مجھے پوچھنا ہی نہیں کتنے کا فائدہ، کتنے کا نقصان، کتنے کا گھاٹا، نہ کچھ نہیں۔ کہا پھر؟ کہا وہ کام بتا جس کام کے لیے تجھے بھیجا تھا۔ کہا کیا؟ کہا یہ بتا محمد کو کیسا پایا، کیسا ہے یہ محمد، یہ ابو طالب کا بھتیجا ہے کیسا؟ جملہ میسرہ کا ہے، اعلان نبوت سے پہلا ہے، اعلان اسلام سے پہلا ہے، دائرہ اسلام میں آنے سے پہلا ہے، ابھی نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، ابھی آیا بلغ نہیں آئی ہے، ابھی کچھ نہیں ہوا، ابھی کوئی جانتا بھی نہیں کہ یہ نبی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ جملہ سن لیجیے گا آخری آدمی تک۔ میسرہ نے کہا بی بی آپ محمد کے بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ کہاں؟ آخری آدمی تک آپ محمد کے بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ کہاں؟ کبھی بھی مت پوچھیے۔ خدیجہ نے کہا کیوں نہ پوچھوں؟ کبھی بھی مت پوچھیے میں جو کہہ رہا ہوں۔ کہا کیوں نہ پوچھوں، بتا کیسا پایا؟ کبھی بھی مت پوچھیے محمد کے بارے میں۔ خدیجہ نے کہا کیوں نہ پوچھوں؟ کہا اگر بی بی پوچھنا چاہتی ہے تو بس ایک جملہ سن لیجئے۔ کہا کیا؟ پورے مجمع کی توجہ۔ کہنے لگے بی بی یہ جو محمد ہے نا، کہاں؟ یہ ہم جیسا نہیں ہے۔ اور ہی نہیں کیا میں نے کیا کہہ دیا۔ سلام اللہ۔ یہ جو محمد ہے یہ ہم جیسا نہیں ہے۔ 2 مصرے پڑھ دوں جی، اجازت ہے آپ؟ نہیں آپ اجازت دیں گے تو پڑھوں گا۔ بسم اللہ کہہ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے پڑھ دو جی، اجازت ہے؟ شعر سن لیجیے آپ۔ مزہ آ گیا، جب مجھے پڑھنے سے پہلے اتنا مزہ آ رہا، آپ کو سن کے کتنا مزہ آ گیا۔
شعر سنیے گا، اور شعر اگر پہنچ جائے نا تو وہاں تک پہنچا دیے گا جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب۔ دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب۔ دوسرا مصرع سنبھال لیجئے گا، دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، ثانی تو بہت دور ہے سایہ نہ ملا۔ دنیا نے بہت ڈھونڈا، بولو بھائی سب مل کے بولیں نا، دنیا نے، نہیں سب مل کے بولیں، میں ٹرین چھوڑ دوں گا مگر شعر خراب نہیں کروں گا، بتا پھر آپ ہی کو جھیلنا پڑے گا کہ مولانا نے ٹرین چھوڑ دی۔ دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، ثانی تو بہت دور ہے سایہ نہ ملا۔ ملا کسی کو سایہ؟ بولو ملا کو نہیں؟ سب نے لکھا نبی کا سایہ نہیں تھا، نبی کا سایہ نہیں تھا، نبی کا سایہ نہیں تھا، نبی کا سایہ نہیں تھا۔ سایہ نہیں تھا، سایہ تھا، تمہیں نظر نہیں آیا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، سایہ تھا تمہیں نظر نہیں آیا۔ سایہ کسے کہتے ہیں؟ جو ساتھ ساتھ رہے، نہیں اور کیا۔ سایہ کسے کہتے ہیں؟ جو بولو بھائی، کہتے نہیں سائے کی طرح ساتھ رہتا۔ پورے مجمع کی توجہ، دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، ثانی تو بہت دور ہے سایہ نہ ملا۔ تو سایہ ملے رسول کا دنیا کو کس طرح؟ وہ تو سمٹ کے حیدر کرار بن گیا۔ دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، ثانی تو بہت دور ہے۔ وہ گھڑی دکھا رہے، یہ بھائی مسلم بغیر گھڑی باندھے گھڑی دکھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دیکھو۔ اچھا یہ چاہتے ہیں میں گھڑی دیکھوں، مجھے گھڑی نظر ہی نہیں آ رہی، نمبر عجیب سے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا چشمہ آ گیا، وہ چشمہ لے کے آئے۔ دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، ثانی تو بہت دور ہے سایہ نہ ملا۔ میں سرا سے کہا، میں سرا نے کہا یہ مت پوچھیے، کہہ لیں گے ہم جیسا نہیں ہے۔ کہہ لیں کیوں نہیں ہے؟ کہہ لیں بی بی سنیے یہ تو عجیب ہے۔ خدیجہ نے کہا عجیب کا ہے؟ کہنے لگے جس گلی سے گزرتا ہے 2 دن گلی سے خوشبو آتی ہے۔ میں نے کیا کہا آپ سے، آپ 2.25 مہینے کی مجلسوں کے بعد کل پرسوں بیٹھیے گا اور یہاں بیٹھ کے سوچئے گا کہ کس مولوی نے کتنی مجلسیں کس عنوان پہ پڑھی، ہم میں کیا چیز ہم میں اضافہ ہوا اور کیا کمی ہوئی۔ آپ پیسہ دے رہے ہیں، آپ وقت دے رہے ہیں، آپ دعوت دے رہے ہیں، تو آپ کی شرعی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کون ہمارے اندر کیا تبدیلی پیدا کر کے گیا۔ اس لیے نہیں کہ آئے بیٹھے 1 گھنٹہ ہو گیا، نہیں، بچوں کے رزق معرفت میں اضافہ ہونا چاہیے، رزق علم میں اضافہ ہونا چاہیے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، مجھے وقت دے رہے ہیں، میری شرعی ذمہ داری ہے کہ میں آپ کے سامنے تاریخ کی کچھ ایسی باتیں پڑھوں جو ان بچوں کے کام آ جائے۔ یہ بزرگ سفید داڑھی والے تو سب جانتے ہیں، بچوں کے لیے، بچے آپ بھی بچے ہی ہیں میاں، سمجھ گیا؟ تو پھر سنیے گا، دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کے جواب، بی بی یہ ہم جیسا نہیں ہے۔ جناب خدیجہ نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کبھی بھی سنیے، جس گلی سے گزرتا ہے نا 2 دن خوشبو آتی ہے۔ جناب خدیجہ نے کہا اچھا؟ کہنے لگے بی بی جس مکان میں بیٹھ جاتا ہے مکان سے خوشبو آتی ہے۔ جناب خدیجہ نے کہا اچھا؟ کبھی بھی جب چلتا ہے نا درخت جھک کے سلام کرتے ہیں۔ جناب خدیجہ نے کہا اچھا کون؟ کہنے کہ بی بی سنیے، اکیلا نہیں چلتا، اس کے سر پہ بادل کا ایک ٹکڑا چلتا ہے، جہاں جہاں یہ جاتا ہے وہاں وہاں بادل کا ٹکڑا جاتا ہے۔ جناب خدیجہ نے کہا اچھا اور؟ کہنے کہ بی بی آپ نے دیکھا نہیں یہ درمیانہ قد ہے، محمد کا قد درمیانہ ہے، نہ دراز قامت ہے نہ پستہ قد ہے، یعنی نبی کا قد جو تھا نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ کم تھا، درمیانہ قد ہے۔ جناب خدیجہ نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے درمیانہ قد ہے۔ کہنے کہ بی بی یہی تو کمال ہے،
کہ درمیانہ قد رکھتا ہے، مگر جب ہزاروں کے مجمع میں کھڑا ہوتا ہے سب سے اونچا نظر آتا ہے، سب سے اونچا نظر آتا ہے۔ کون؟ کبھی بھی سنیے، سب چیخ کے بولتے ہیں تب آواز نہیں پہنچتی، یہ آہستہ سے بولتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کان پہ منہ رکھ کے بول رہا۔ اور کبھی بھی سنیے 3.5 مہینے میں قافلہ آیا، کتنے؟ 3.5 مہینے میں، سب کے بال بھی بڑھے، سب کے ناخون بھی بڑھے، مگر بی بی کمال ہے، 3.5 مہینے میں نہ ان کا ناخون بڑھا، آپ نے غور ہی نہیں کیا، نہ ان کا، اب کسی کے بام میں دم ہے، اب کہے کہ محمد مجھ جیسا، بولیے، میں منہ اٹھا کے کہیں تو دیکھا میں نبی جیسا، کیسے نبی جیسا ہے؟ نبی کے پاس دن میں کئی بار فرشتہ آتا تھا، کچھ بگاڑ نہیں پاتا تھا، تمہارے پاس ایک بار آ جائے اسی میں موت ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد بات، سلامت رہیے۔ اب یہ نبوت کے بعد امامت اور قیامت پھر کبھی پڑھی جائے گی، میں نبوت سن لیجیے آپ جلدی۔ اور کبھی بھی سب کے ناخون بھی بڑھے، سب کے بال بھی بڑھے، 3.5 مہینے میں نہ ان کا بال بڑھا نہ ناخون بڑھا۔ اچھا میں سرا کو تو ناخون بڑھتا نظر نہیں آیا، بال، مولانا میں نے اپنی آنکھوں سے بال بڑھتا ہوا دیکھا، اپنی ان آنکھوں سے۔ آپ کہیں گے مولانا نبی کا زمانہ کہاں، آپ کا زمانہ کہاں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے بڑھتا چلیے لکھنؤ کے بغل میں ایک جگہ ہے کچوچا شریف، وہاں 13 رجب کو رسول اللہ کے بال کی زیارت کرائی جاتی ہے، ہمیں بھی لے گا ایک صاحب، یوٹیوب پہ دیکھیے گا، ہم گئے وہاں، انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کا بال کی زیارت کرنا ہے، وہ لے کے آئے اندر سے اتنی لمبی ڈبی، اس نے کہا یہ رسول اللہ کا بال، اسے چومیے۔ میں نے کہا چوموں گا ضرور، پہلے یہ بتا کیسے مانوں کہ نبی کا بال ہے، کوئی دلیل؟ ہو سکتا ہے تو نے کسی گھر کے آدمی کا رکھ دیا، کہہ رہا سنیے یہ نبی کا ہی بال ہے۔ میں نے کہا دلیل کیا؟ کہنے کہ آپ اپنا ایک بال توڑ کے آج رکھیے 2025 میں، اور 35 میں آ کے دیکھیے گا جتنا بڑا آج رکھیں گے نا، تم نے غور ہی نہیں کیا، 10 سال کے بعد بھی اتنا ہی بڑا ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بال بڑھتا ہے جب تک جلد میں دم ہوتا ہے، جلد سے جڑا رہتا ہے تو بڑھتا رہتا ہے، جہاں جلد سے جدا ہوا بال نے بڑھنا بند کر دیا۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے کہ بھائی یہی فرق ہے ہمارے اور ان کے بال میں۔ میں نے کہا؟ کہنے کہ ہمارا بال جب تک بڑھتا ہے جب تک جلد سے جڑا ہو۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے کہ جب یہ مکے سے آیا تھا اتنا بڑا تھا، بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا ہو گیا۔ تو میں نے کہا پھر؟ کہنے کہ آپ تو یہاں سے آئے مولانا، امریکہ سے لوگ آئے تھے سر پکڑ کے بیٹھ گئے، یہ کیسا بال ہے جو بغیر جلد کے بڑھ رہا ہے؟ میں نے کہا اے اللہ تیرا احسان ہے، کم سے کم دنیا کو پتہ تو چل گیا کہ جس کے بال میں اتنا دم ہے اس کی آل میں کتنا دم ہوگا۔ جس کا بال سمجھ میں نہیں اس کی آل کیا سمجھ میں؟ اور کہنے لگا بی بی سنیے کہ کیا؟ کبھی بھی جب ہمیں پیاس لگتی تھی یہ انگلیوں کا اشارہ کرتے تھے، انگلیوں سے چشمہ جاری ہو جاتا تھا، ہم پی لیتے تھے، اور جب انہیں پیاس لگتی تھی ہمیں دوڑاتے تھے جاؤ پانی لاؤ۔ بی بی ہم گئے، ہم نے کنواں ڈھونڈا، کنویں میں بالٹی ڈالی، بالٹی بھری، ہم نے کھینچی، پانی جو باہر آیا تو پینے لائق نہیں تھا، کھارا تھا۔ ہم ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا پانی، ہم نے کہا حضور پانی تو مل گیا مگر کھارا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے لے کے چلو، ہم انہیں لے کے گئے، یہ کنویں پہ پہنچے اور کنویں کی جو منڈیر تھی اس پہ انہوں نے یوں ہاتھ رکھا اور یوں ہاتھ رکھ کے اپنا لعاب دہن اس میں پھینکا۔ بی بی ان کا لعاب گرنا تھا، سارے کنویں کی تاثیر بدل گئی، پانی ایسا میٹھا ہو گیا کہ نہ ہم نے کبھی اس سے پہلے ایسا پانی پیا نہ اس کے بعد ایسا پانی پیا۔ بڑی آہستہ سے سن لیا بھوپال والوں تم نے جملہ، پھر سن لو، نبی کا لعاب گرا تو تاثیر بن گئی، نبی کا لعاب، نبی کا لعاب، نبی کا لعاب، نانا جب تک بولو گے نہیں، نبی کا لعاب، نبی کا لعاب، نبی کا لعاب، دنیا دیکھے جس کے لعاب میں اتنا دم ہے لہو میں کتنا دم ہوگا۔ بی بی انہیں پھر پیاس لگی، انہوں نے پھر کہا جاؤ پانی لے کے آؤ، ہم پھر دوڑے، اب ہم نے کنواں تو ڈھونڈ لیا اس میں پانی نہیں تھا، ہم ان کے پاس آئے، ہم نے کہا حضور ہم نے ڈول ڈالی، رسی ڈالی، پانی نہیں ملا۔ انہوں نے کیا مطلب؟ کہا پانی ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا پانی ہے، تمہاری رسائی نہیں ہو رہی، تم وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے۔
مجھے لے کے چلو. ہم انہیں لے کے پھر آئے. انہوں نے پھر ڈول پہ ہاتھ یوں رکھا اور کنویں کو یوں کر کے گھورنا شروع کیا. بھائی انہوں نے کنویں کو جیسے ہی یوں دیکھا, کنویں کا پانی چڑھنا شروع ہوا. نہیں پہنچے. جو ڈولوں سے نہیں آ رہا تھا وہ بغیر کچھ کہے آ رہا ہے. پی پی بالکل کنے تک آ گیا پانی. ہم نے ڈول وہ نہیں, ہاتھ سے اچھال اچھال کے پانی پیا, پھینک پھینک کے پانی پیا, لیٹ لیٹ کے پانی پیا, بیٹھ بیٹھ کے پانی پیا, آخری آدمی تک. تم نے کمال نہیں دیکھا؟ بڑے بھائی کو نبی کہتے ہیں, چھوٹے بھائی کو علی کہتے ہیں. دونوں میں عجیب کمال ہے. بڑا بھائی کنویں کو گھورے تو پانی چڑھتا ہے, چھوٹا بھائی لشکر کو گھورے پانی اترتا ہے. صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد پاک. یہ نبی ہے, یہ نبی, یہ مرسل اعظم ہے, یہ حبیب الہ العالمین ہے, یہ حسین کا نانا ہے, نانا ہے. اس کے اندر کرامتیں ہیں. سارے نبیوں کی نبوتیں اس کی نبوت کا صدقہ ہے. اگر اس کی پیشانی پہ پسینہ نہ آتا تو آدم کو وجود نہ ملتا, نوح کو وجود نہ ملتا, ابراہیم کو وجود نہ ملتا, عیسیٰ موسیٰ کو وجود نہ ملتا. اس کی پیشانی کے پسینے کے قطروں کا نام نبوت ہے. تم یہ سوچو, جس کے پسینے کے قطرے کی قیمت نبوت ہے, اس کے لہو کے قطرے کی قیمت کیا ہے؟ لوگ تو کہہ دیتے ہیں شیعہ نبی کو نہیں مانتے. ہوش میں آ, شیعہ جتنا تو کوئی نبی کو مانتا ہی نہیں. اور سن, اگر تجھے دیکھنا ہو نا شیعہ نبی کو کیسے مانتے ہیں تو محرم میں آنا, تجھے پتہ چلے گا. ہم خالی محمد کو نہیں, ہم خالی نبی کو نہیں, ہم خالی رسول کو نہیں, ہم شبیہ رسول تک کو مانتے ہیں. شبیہ رسول سمجھ گئے نا, علی اکبر. یہ قوم تڑپ تڑپ کے شبیہ رسول کے لیے روتی. بس عزیز, مولا آپ کی سزاداری کو قبول کر. پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں آیا, بہت اچھا لگا. شاید کچھ کوتاہیاں رہ گئی ہوں گی, کچھ کمیاں رہ گئی ہوں گی. امام حسین کا ذاکر سمجھ کے معاف کر دیجیے, امام حسین کا خادم سمجھ کے معاف کر دیجیے گا. بڑا گناہ گار ہوں. بی بی روز گناہوں کی معافی کا مانگتے ہیں, روز گناہ کر دیتے ہیں. بی بی معاف کر دیجیے گا. بی بی محرم چلا گیا, بی بی دل بھر کے رو نہیں پائے, بی بی دل بھر کے ماتم بھی نہیں کر پائے, بی بی دل بھر کے پرسہ بھی نہیں کر پائے. میں جب یہاں سے جاتا ہوں تو کئی لوگ ہیں جو آ کے بتاتے ہیں مولانا مسائل بڑے اچھے پڑھتے ہیں, مولانا بہت روئے ہیں, خواتین نے بڑا گریہ کیا ہے. میرے بھائی تجھے اپنی ماں کا گریہ نظر آ رہا ہے, کہ دیکھ حسین کی ماں گریہ کتنا کرتی ہے. تمہیں اپنی بہن روتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کوئی جا کے دیکھے حسین کی بہن گریہ کیسے. تمہیں اپنی بیٹی روتی ہوئی نظر آتی ہے, کوئی جا کے دیکھے کہ حسین کی بیٹی گریہ. ہاں, جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی صدا, امت نے مجھ کو لوٹ لیا باوشی بتا. اب کون ہے جو حق کر رفاقت کرے ادا, ہائے ہائے بلا کی تو خنجر یہ خاردہ. 1900 ہے زخم تنے چار چاک پر, زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. اللہ اللہ مولا تمہیں کو غم نہ دے سوائے ہمیں سرکار بابا. ایک بچی تھی جو بیمار ہو گئی. باپ کو بیٹی سے زیادہ محبت ہوتی ہے. باپ نے بڑی کوشش کی کہ بیٹی صحیح ہو جائے, بیٹی صحیح نہیں ہوئی اور بیٹی کو لا علاج بیماری ہو گئی. اس زمانے کے تمام ڈاکٹروں نے, حکیموں نے, ویدوں نے کہا کہ یہ بچی بچ نہیں سکتی,
اسے لے جاؤ، اس کے پاس بہت وقت کم ہے۔ بڑا پریشان تھا، آگے اپنے دوست سے کہنے لگا میری بیٹی کچھ دنوں کی مہمان ہے، شاید اب وہ بچے نہ، چلی جائے گی دنیا سے۔ اس نے کہا کہاں گیا تھا؟ کہا فلاں ڈاکٹر کے پاس، فلاں حکیم کے پاس۔ اس نے کہا میرے کہنے سے کام کرے گا؟ کہا کیا؟ کہا مدینے کے سیدوں کے پاس چلا جا، شاید تجھے وہاں تیری بیٹی کی بیماری کی کوئی دوا مل جائے۔ مدینے میں آیا، اس نے مدینے میں پوچھا کہ بتاؤ مدینے کے سید کون ہے؟ لوگوں نے لا کے جناب امیر کے دروازے پہ کھڑا کیا کہ یہی مدینے میں سید ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ کہتا ہے میری بیٹی بیمار ہے، کسی طریقے سے شفا نہیں ہوتی۔ امام علی نے آواز دی حسین میرے لال ادھر آ۔ امام حسین آئے، کہتے ہیں کہ تشت لاؤ اور ایک کوزے میں پانی لے کے آؤ۔ کوزے میں پانی منگا گیا، تشت نیچے رکھا گیا۔ مولا کائنات نے کہا حسین میرے لال اس تشت میں اپنے ہاتھوں کو دھو دے۔ امام حسین نے ہاتھ دھوئے، پانی تشت میں گرا۔ مولا کائنات کہتے ہیں اس تشت کو میں جو پانی ہے اسے لے جا اور لے جا کے اپنی بیٹی کے سر پہ ڈال دینا، تیری بیٹی کو شفا مل جائے گی۔ اس نے تشت اٹھایا، پانی لے کے گیا، جیسے امام نے کہا تھا بیٹی کے سر پہ پانی ڈالا، بیٹی کو شفا مل گئی۔ جب بیٹی صحیح ہو گئی نا تو بیٹی نے باپ سے کہا بابا میں تو کسی طریقے سے صحیح نہیں ہو رہی تھی، آخر یہ پانی کہاں کا ہے؟ کہا میری بیٹی یہ پانی حسین کے ہاتھوں کا دھوبن ہے۔ بابا یہ حسین کون ہے؟ کہتی میرے لال یہ علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا لخت جگر ہے، رسول کا نواسا ہے۔ کہتے بابا آپ کے لیے تو میں مر ہی گئی تھی نا، کہاں میری لاڈلی؟ کہا بابا اگر ہو سکے تو مجھے لے جا کے حسین کی کنیزی میں چھوڑ دو۔ بابا اب جب تک زندہ رہوں گی حسین کی کنیزی میں رہوں۔ باپ لے کے آیا مولا کائنات کی خدمت میں، کہتا ہے یہ حسین کی کنیزی میں دینا۔ حسین نے کہا ہم کنیزیں نہیں رکھتے۔ کہا نہیں۔ کہا اچھا میں جاؤں گی واپس نہیں۔ مولا کائنات نے کہا ٹھیک ہے اگر تم یہیں رہنا چاہتی ہو۔ آواز دی زینب اسے تم لے جاؤ۔ اس بچی کا نام جان دو کیا ہے؟ اس بچی کا نام ہے ہند۔ ہند ہند جناب زینب کے ساتھ رہنے لگی۔ جناب زینب درس قرآن دیتی تھی، درس پردہ دیتی تھی، تعلیم دیتی تھی، دین سکھاتی تھی، شریعت سکھاتی تھی، اصول سکھاتی تھی، یہاں تک کہ ہند جوان ہوئی۔ جب ہند جوان ہوئی تو جناب زینب کی شادی جناب عبداللہ سے ہو چکی تھی۔ جناب عبداللہ شام کے رئیس تھے، بڑے تاجر تھے۔ اب وہ پوری تاریخ ہے اس طرف میں نہیں جاؤں گا۔ ایک دن یزید کا باپ یزید کا رشتہ لے کے جناب عبداللہ کے گھر آ گیا اور کہنے لگا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کی شادی آپ کی کنیز ہند سے ہو جائے۔ جناب عبداللہ نے منع نہیں کیا، شادی ہو گئی۔ مگر جب ہند رخصت ہو کے شام جانے لگی تو ہند نے ہاتھ جوڑ کے جناب زینب سے کہا بیوی کچھ نہیں چاہتی، بس یہ چاہتی ہوں ایک صف میں اولاد فاطمہ کھڑی ہو جائے۔ اولاد فاطمہ کھڑی ہو گئی۔ پہلے جناب ام کلثوم کے قدموں کی خاک کو چوما، جناب زینب کے قدموں کی خاک کو چوما، حسن و حسین کی خاک کو چوما، اور جب چاروں بچوں کی خاک کو چوم چکی تو سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی زینب آپ مجھے شام بھیج رہی نا؟ کہا کبھی بھی بس مجھ سے ایک وعدہ کیجئے۔ کہا کیا؟ کبھی بھی وعدہ کیجئے کہ ایک دن میرے گھر ضرور آئیں گے۔ سمجھ گئے نا؟ ایک دن میرے گھر ضرور آئیں گے۔ جناب زینب نے امام حسین کو دیکھا، امام حسین نے جناب زینب کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ جناب زینب کو جواب دیتی امام حسین نے کہا ہند ہم وعدہ کرتے ہیں ہم تیرے گھر ضرور آئیں گے، مگر ہند یاد رکھ جس دن ہم آئیں گے تم پہچان نہیں پائے گی۔ ہند نے کہا بی بی کیا قیامت کا دن ہوگا کہ کنیز کے گھر شہزادی آئے اور کنیز شہزادی کو نہ پہچانے؟ کہاں ہند وہ ایسا ہی وقت ہوگا۔ لو عزیزو ہند رخصت ہو کے چلی گئی۔ 40 ہجری میں علی اس دنیا سے چلے گئے، 50 ہجری میں حسن اس دنیا سے چلے گئے، 60 ہجری 61 ہجری 10 محرم حسین کے گلے میں خنجر چلا، 11 محرم کو قافلہ اسیر کیا گیا، ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی، سجاد کے گلے میں توپ ڈالا گیا۔ یہ قافلہ 11 محرم کو چلا، پہلے کوفے آئے، پھر کوفے سے چلا، 15 دن مسلسل چلا شام کی طرف۔ جب شام کی سرحدیں نظر آنے لگی نا
تو جناب زینب نے آہستہ سے سیدنا سجاد سے پوچھا، سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ کہتے ہیں پھوپھی اماں یہ شام ہے، شام۔ زینب نے کہا کون سا شام؟ سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہ وہی شام ہے جہاں ہند رہتی ہے۔ بس زینب پہ قیامت آ گئی، کہتی ہے سجاد میں نے ہند کو ہمیشہ در سے پردہ دیا ہے، اے میرے لال آج اس کے شہر میں میں ننگے سر آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں، رونے میں کوتاہی نہ کیجیے گا، یہ سوچ کے روئیے یہ آخری پرسہ ہے، اگلے برس وہی روئے گا جو بچے گا۔ بی بی اس پرسے کو قبول کیجئے۔ بی بی ابھی تو دل بھر کے رو بھی نہ پائے تھے کہ محرم چلا گیا، اے بی بی ابھی تو دل بھر کے ماتم کر نہیں پائے تھے کہ محرم چلا گیا، اے بی بی ابھی تو آپ کے رومال میں آنسوؤں کا نذرانہ دل بھر کے پیش بھی نہیں کر پائے۔ آ گئی بی بی شام آ گئی۔ شام میں قید خانے میں بی بی کو رکھا گیا۔ قید خانہ کیسا؟ قید خانہ ایسا ہے جس میں نہ دن کی دھوپ سے بچا جا سکتا ہے نہ رات کی اوس سے بچا جا سکتا ہے۔ ایک دن شام کی عورتیں جمع ہوئی اور جمع ہو کے ہند کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی ہند تجھے معلوم ہے تیرا شوہر ظالم ہے؟ کہاں جانتی ہوں؟ کہتی ہے نہ جانے کنہیں قیدی بنا کے لایا ہے، ان میں ایک بچی ہے جس کی عمر 3.5 برس ہے، جب یہ رات کے وقت ہائے بابا کہہ کے روتی ہے نا ہمارے بچوں کو نیند نہیں آتی۔ اور کا ان میں کتنا بڑا ساجد اور عابد ہے، ہر وقت سجدے میں رہتا ہے۔ اور کا ان میں بزرگ بیوی ہے جو ہر وقت تلاوت قرآن۔ اچھا کہاں ہند ذرا پتہ کریے کون ہے، کہاں سے آئے؟ ہند نے اعلان کیا کل ہم قید خانے میں جائیں گے، ملاقات کریں گے۔ کون ہے؟ پڑھ دو جملہ، ماتم کرو گے، سنو گے جملہ۔ یہ وہ ہند ہے جسے زینب نے در سے پردہ دیا۔ 700 کنیزیں یزید کے محل سے لے کر قید خانے تک چادر پکڑ کے کھڑی ہوئی کیونکہ ہند آ رہی ہے، اور ایک کرسی لا کے قید خانے میں رکھی گئی۔ جب وہ کرسی قید خانے میں رکھی گئی تو جناب زینب نے پوچھا کون آ رہا ہے؟ کیا یزید آ رہا ہے؟ کہ نہیں یزید نہیں، یزید کی زوجہ ہند آ رہی ہے۔ میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا۔ جب کہا نا یزید کی زوجہ ہند آ رہی ہے، اب میں نہیں بیان کر سکتا کہ کیا گزری زینب کے دل پر، مگر میر انیس نے کہا قید خانے میں تلاتم ہے کہ ہند آتی ہے، دختر فاطمہ غیرت سے بوئی جاتی ہے، بدحواسی سے ہر ایک بار یہ فرماتی ہے آسماں دور زمین سخت کدھر جاؤں میں، بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں۔ اے بیویوں سنیں گے، زینب عقیلہ بنی ہاشم ہے، زینب فاتح کوفہ و شام ہے، زینب ہر محاذ پہ آگے رہی ہے۔ مگر جب زینب کو پتہ چلا نا ہند آ رہی ہے تو زینب اٹھی اور کونے میں جا کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی بیویوں میرا پردہ کر دو، بی بی ہند مجھے دیکھنے نہ پائے، بی بی کہیں پہچان نہ لے۔ ساری بیویاں آ کے زینب کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ہند آئی، کرسی پہ بیٹھ گئی۔ کرسی پہ جب بیٹھی نا تو سب سے آگے جو کھڑی تھی بیوی وہ حسین کی سکینہ تھی، بیٹھ گئی۔ جب بیٹھ گئی تو ہند نے پہلا جملہ کہا کس شہر سے آئے ہو؟ کس شہر سے آئے ہو؟ تو کہنے لگے شہر کا نام ہے مدینہ۔ ہند نے کہا اچھا شہر کا نام مدینہ ہے؟ کہا۔ پھر سکینہ سے پوچھنے لگی مدینے میں کس محلے سے آئے ہو؟ سکینہ نے کہا محلے کا نام بنی ہاشم۔ اچھا نام شہر مدینہ ہے،
محلے کا نام بنی ہاشم ہے. محلے بنی ہاشم میں کس گھر سے آئے ہو؟ دیکھو کہ سکینہ کی حکمت کیا جواب دیا. کہتے ہیں ہند ہم اس گھر سے آئے ہیں جب شام کو سورج چھپتا ہے تو رسول کے گنبد کا سایہ ہمارے گھر کے صحن میں آتا ہے. اچھا اچھا کہاں؟ کہ روضہ رسول کے اتنے قریب رہتی ہے. جناب سکینہ نے کہا میں روضہ رسول کے اتنے ہی قریب رہتی ہوں. کہنے لگی پھر تو میرے آقا کو جانتی ہوگی. جناب سکینہ نے کہا ہند تیرا آقا کا نام؟ کہنے لگی آقا کا نام ہے حسین. سکینہ کے دل پہ کیا گزری. کہتی ہے ہند حسین کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. ہند میں جانتی ہوں حسین کو، اور سن ہند خالی میں حسین کو نہیں جانتی، حسین بھی مجھے جانتا ہے. جزاک اللہ. بی بی کہاں؟ کبھی بھی اس حسین نے مجھ سے کہا ہے ہند جب دعا قبول کرانا ہو نا تو یا تو یتیموں سے کرایا کرو یا اسیروں سے کرایا کرو. کہا اچھا. کبھی بھی تیرے رخساروں کے نشان بتا رہے ہیں کہ تو یتیمہ ہے، اور ان کی بے ردائی بتا رہی ہے کہ یہ اسیر ہے. کہا کہ ذرا میرے حق میں دعا کر دے. جناب سکینہ نے کہا کیا دعا کروں؟ کہا ہاتھ اٹھا کے دعا کر میری بچی تیری طرح یتیم نہ ہو. جناب سکینہ نے کہا پروردگارا تجھے میری یتیمی کا واسطہ، اس کی بچی میری طرح یتیم نہ ہو. اس کے بعد کہنے لگی بی بی ایک دعا اور کر کہ میں جلد سے جلد شہر مدینہ چلی جاؤں. سکینہ نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تجھے ہماری بے وطنی کا واسطہ یہ جلد سے جلد شہر مدینہ چلی جائے. کہ نہیں بی بی یہ دعا نہ کر، پوری دعا کر مدینے جا کے اپنی شہزادی زینب کی زیارت کر لو. بھئی یہ سننا تھا. جناب سکینہ کے ہاتھ نیچے آ گئے. کہتے ہیں میں یہ دعا نہیں کر سکتی. کہہ لیں کیوں نہیں دعا کر سکتے؟ کہا نہیں میں یہ دعا نہیں کر سکتی. کہا کیوں؟ کہ اگر تو کہے تو کیا میں اسی قید خانے میں تجھے زینب کی زیارت کرا دوں؟ وہ یہ سننا تھا. ہند اپنی کرسی سے اٹھی. کہا بچی خبردار ہوش میں آ. کہاں یزید کا قید خانہ، کہاں عباس کی بہن، کہاں یزید کا قید خانہ، کہاں فاطمہ کی بیٹیاں. خبردار خبردار. پر جب زیادہ اصرار ہوا نا تو بس ایک مرتبہ سکینہ نے پھوپھی کی طرف دیکھے گا. پھوپھی اماں جب تک مجھ سے بحث کرائیں گی یہ سننا تھا. زینب اٹھی بالوں کو الٹا. ہند نہ پہچانا انا زینب. انا زینب. دربندی کے مقتل سے پڑھ رہا ہوں انا زینب. ہند نے جناب زینب کو دیکھا، نہیں پہچان پائی. کہتی نہیں بی بی آپ زینب نہیں ہو سکتی. جناب زینب نے کہا میں زینب کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہا اس لیے کیونکہ آپ تو بوڑھی ہیں، آپ کے بال سفید ہو گئے، آپ کی کمر جھک گئی، آپ کی بھویں لٹک گئی، آپ کے چہرے پہ جھریاں ہیں. میری شہزادی کی ابھی عمری کیا ہے؟ میری شہزادی تو جوان ہوگی. ہند کیسے بتائے، زینب کیسے بتائے؟ ہند جب میرا اکبر گیا بال سفید ہو گئے، جب میرا عباس گیا کمر جھک گئی. ہند تجھے نہیں پتا زینب بازاروں میں ہو کے آئی ہے. جناب زینب نے کہا میں ہی زینب ہوں. میں ہی آخری جملہ اور مجلس رحمت تمام. میں ہی زینب ہوں. اچھا بی بی اگر آپ زینب ہیں نا میں آپ کا امتحان لوں گی. جناب زینب نے کہا تو کیا امتحان لے گی؟ کبھی بھی میں نے جناب زینب سے 8 سال درس قرآن لیا ہے. میں نے جناب زینب کو دیکھا ہے. جب بھی زینب قرآن پڑھتی تھی ادھر کہتی تھی بسم اللہ، ادھر قرآن اٹھ کے زینب کا طواف. اگر آپ زینب ہیں میں امتحان لوں گی. کل لے. ہند نے اشارہ کیا.
قید خانے میں قرآن آیا، زینب نے مدینے کا رخ کر کے کہا نانا آج میں اتنی غریب ہو گئی کہ کنیزے